شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خیبر کا وہ قلعہ جسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فتح کیا تھا۔ خیبر مدینہ منورہ سے 8 منزل کی دوری پر واقع ہے۔ ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے کہ خیبر مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر ہی تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں جن کے نام یہ ہیں: کتیبہ، نعم، شک، کموس، نزاتہ، صعب، وطیخ، سلالم۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلوں کے مثل تھے اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ساتھ لے کر آپ خیبر روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پر حضرت سبا بن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کروائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور ایک جھنڈے کا علمبردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور خاص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مبارک میں عنایت فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج کے ساتھ ساتھ داخل ہو گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور چلا چلا کر کہنے لگے، اللہ کی قسم مسلمانوں کا لشکر آ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ یہودیوں کی تیاری۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعہ میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نام میں جمع کر دیا اور فوجوں کو نتاتا اور کموس کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ کموس تھا، اور مرہب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا اسی قلعے کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی وہ بیمار تھا مگر وہ بھی قلعہ نتاتا میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھی۔ آغاز جنگ خیبر۔ سب سے پہلے قلعہ نام پر مارکہ آرائی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہادری اور جان نثاری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لو کے تھپیڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا اور وہ قلعہ نام کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا جس سے ان کا سر کچل گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ نام کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں اور سب سے بڑا بہادر مرہب خود اس قلعہ کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست حملہ کیا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اعلان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: کل جھنڈا اس کو دیا جائے گا جو فاتح خیبر ہوگا۔ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ راوی نے کہا کہ لوگوں نے رات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھیے کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی اور مرہب کی جنگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی،
لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر سے دیا، اور قلعہ کا رئیس مرحب خود میدان میں اتر آیا اور بڑے غرور کے ساتھ بولا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ پہلا وار مرحب نے کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روک لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور اس کے سر پر تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے جنگی ٹوپی کٹی، سر کٹا، مغز کٹا اور تلوار دانتوں تک پہنچ گئی، اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج اللہ کے شیر پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح ان پر گرتی رہی، جس سے یہودیوں کی صفیں الٹ گئیں اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور پھر قلعے کے پھاٹک کو اکھاڑ دیا، اور اس طرح خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ نوٹ: آج بھی وہاں قلعے کے نشان اور کچھ آثار باقی ہیں۔ دوستو، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔